بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے، سبق نمبر 13، مخالفین کے ساتھ۔ دشمنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل عدل و انصاف والا تھا۔ آپ کو ان کی دعوت و اصلاح کے راستے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ آپ ان کے تکلیف پہنچانے کو برداشت کرتے اور ان کے نیگیٹو رویے کو درگزر کر دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان جب کھلم کھلا دعوت دینی شروع کی تو قریش نے دعوت کو دبانے کے لیے ہر کوشش استعمال کی۔ قریش نے خاندان کے اکابرین اور بڑے بڑے لوگوں سے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق کیا عمل اختیار کیا جائے، اور لوگوں کو جو دھڑا دھڑ اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں قبول اسلام سے روکنے کے لیے کیا عمل اختیار کیا جائے۔ قریش کے بڑے بڑوں نے مشورہ دیا کہ تم میں سے جو شخص جادو، کہانت اور اشعار کا گہرا علم رکھتا ہو وہ اس آدمی کے یہاں جائے جس نے ہماری جماعت میں جدائی ڈال دی ہے، ہمارے حصے بکھرے کر دیے ہیں اور ہمارے دین پر نکتہ چینی کی ہے، اس سے بات چیت کرے اور دیکھے کہ کیا جواب دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا، عتبہ بن ربیعہ کے علاوہ تو کوئی مناسب آدمی ہمیں نظر نہیں آتا جو اس کام کو اچھی طرح انجام دے سکے۔ انہوں نے عتبہ بن ربیعہ سے کہا، ابو الولید، اس کام کی ذمہ داری تم ہی اٹھاؤ۔ عتبہ سمجھدار اور متحمل مزاج سردار تھا۔ اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اس کے پاس جاؤں، اس سے بات چیت کروں اور اس سے چند باتوں کی پیشکش کروں، شاید وہ ان میں سے کوئی بات قبول کر لے؟ لوگوں نے جواب دیا، جی ہاں ابو الولید۔ اس پر عتبہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ آپ گھر ہی پہ تھے۔ عتبہ آیا اور کھڑے پاؤں سوال کیا، محمد تم بہتر ہو یا عبداللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد عبداللہ کے احترام میں خاموش رہے۔ عتبہ نے دوسرا سوال کیا، تم بہتر ہو یا عبد المطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار بھی اپنے دادا عبد المطلب کے احترام میں چپ رہے۔ عتبہ کہنے لگا، اگر تم کہتے ہو کہ یہ حضرات تم سے بہتر ہیں تو انہوں نے انہی خداؤں کی عبادت کی جن کو تم برا کہتے ہو، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم ان سے بہتر ہو تو بات کرو، ہم تمہاری بات سنتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیں، عتبہ ابل پڑا اور بولا، خدا کی قسم ہم نے واقعی اپنی قوم کے لیے تم سے بڑھ کر منحوس آدمی نہیں دیکھا۔ تم نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے، ہماری ایکتا کو پارا پارا کر دیا ہے، ہمارے دین میں کیڑے نکالے ہیں اور ہمیں عرب میں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ باتیں مشہور ہیں کہ قریش میں ایک جادوگر اور ایک کاہن موجود ہے۔ خدا کی قسم ہم حاملہ عورتوں کی پکار جیسی کسی پکار کے منتظر ہیں کہ وہ بلند ہو اور ہم تلواریں لے کر ایک دوسرے پر پل پڑیں اور فنا ہو جائیں۔ غصے کے مارے عتبہ کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باادب بیٹھے خاموشی سے سن رہے تھے۔ عتبہ کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو وہ اپنے اصل مدعی کی طرف آیا اور بولا، دیکھو بھائی، تم جو دعوت دیتے ہو اگر اس سے تمہارا مقصد مال کمانا ہے تو ہم تمہیں اتنا مال دیں گے کہ تم قریش کے امیر ترین آدمی بن جاؤ گے۔ اگر تمہیں سرداری سے پیار ہے تو ہم تمہارے نام کے جھنڈے باندھ دیتے ہیں اور تم ساری عمر ہمارے سردار رہو گے۔ اور اگر تمہیں عورتوں کی چاہت ہے تو قریش کی جن 10 عورتوں سے کہو ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں، یا تمہارے پاس آتا ہے وہ کوئی جسے تم دیکھتے ہو لیکن دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو ہمیں بتاؤ، ہم منہ مانگی قیمت ادا کر کے تمہارا علاج کراتے ہیں تاکہ تمہارا اس سے پیچھا چھوٹ جائے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، جن آدمی پر غالب آ سکتا ہے دوا کی جائے تو یہ کیفیت جاتی رہتی ہے۔ عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بھونڈے طریقے سے گفتگو کرتا اور آپ کو قسم قسم کے لالچ دیتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے اس کی بکواس سنتے رہے۔ تمام پیشکشیں اپنے اختتام کو پہنچی، بادشاہت، مال، عورتیں اور جنون کا علاج۔ عتبہ خاموش ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ ہمت کے پہاڑ نے نگاہ اٹھائی اور نرمی سے کہا، ابو الولید، آپ کی بات پوری ہو گئی۔ عتبہ کو صادق اور امین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باوقار انداز پر حیرانی نہیں ہوئی۔ اس نے مختصر جواب دیا، ہاں۔ آپ نے کہا، پھر میری بات سنیے۔ عتبہ بولا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حامی میں سجدہ کی تلاوت شروع کی۔ عتبہ سنتا رہا، یکایک وہ زمین پر بیٹھ گیا، پھر اس کا جسم کپ کپایا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پچھلی جانب رکھے اور ان پر ٹیک لگا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، وہ سنتا رہا۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پھر اگر انہوں نے منہ موڑا تو کہہ دے کہ میں نے تمہیں عاد و ثمود کی کڑک جیسی کڑک سے خبردار کر دیا ہے۔ تو عتبہ عذاب کی دھمکی سن کر کانپ اٹھا اور اچھل کر کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا تاکہ آپ مزید قرات نہ کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے اور تلاوت کرتے رہے۔ سجدہ تلاوت والی آیت پر پہنچے تو سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا اور عتبہ کی طرف دیکھ کر کہا، ابو الولید آپ نے سن لیا؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ جانیں اور آپ کا کام۔ عتبہ خاموشی سے اٹھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا جو بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے عتبہ کا اترا ہوا منہ دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، اللہ کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آیا جس کے ساتھ گیا تھا۔ عتبہ ان کے درمیان بیٹھا تو انہوں نے پوچھا، ابو الولید کیا خبر ہے؟ وہ بولا، خبر یہ ہے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا کلام زندگی بھر نہیں سنا۔ واللہ نہ وہ شاعر ہے، نہ جادو ہے اور نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو اور چاہو تو اس کا ذمہ بھی مجھی پر ڈال دو۔ اس کے آگے کیا ہوا اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔